وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاح کا راستہ درس نمبر 3 میں حاضر ہیں سامعین کرام، اور موضوعات میں سے پہلا کا موضوع یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم آج زندگی کے دوراہے پر کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا، کیا ہم دین اسلام سے بغاوت پر آمادہ ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ ہے سامعین اکرام، آیت نمبر 111 اور 112 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد زندگی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 111 ہے سامعین اکرام سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم میری ملاقات کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو تو مجھ سے ایک ڈیل کر لو، یا بالفاظ دیگر اگر تم آخرت میں جنت میں رہنا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو تم مجھ سے ایک ڈیل کر لو۔ اور وہ ڈیل یہ ہے سامعین کرام، یہ بڑی پرحکمت آیت ہے، پرحکمت یعنی بڑی حکمت والی آیت ہے۔ ایک ڈیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کو آمادہ کر رہا ہے کہ اگر تم میری جنت میں یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، میری ملاقات اور قرب اور معرفت و دیدار کے لیے، تو تم ایسا کرو کہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے وہ اس کا میں خریدار بن جاتا ہوں، اس کو میں خرید لیتا ہوں۔ اب جب میں اس کو خرید لوں تو پھر اس مال و جان کو تم نے اپنے مرضی سے استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے اس مال و جان کو استعمال کرو، کہاں نہ کرو۔ یہ احکامات جو شریعت ہے سامعین اکرام، جو سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ سامعین اکرام آپ بالکل وضاحت ہونی چاہیے آپ کو کہ مقصود اللہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ہے۔ بعض لوگ ہمیں الجھا دیتے ہیں مقصد زندگی میں، بالکل واضح ہونا چاہیے مقصود اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب اللہ تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اول تو یہ سودا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، میں بیچتا ہوں، آپ اگر خریدار ہیں تو میں اپنا اختیار آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ پہ بیچ دیتا ہوں، اب جس طرح مرضی چاہے اس کو استعمال کریں۔
اب ظاہر ہے اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ سودا کر لیا، مال و جان کا سودا کر لیا اور اپنے اختیار کا سودا کر لیا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سوال تو بنتا ہے نا، اس کے بعد کیا صورت ہوگی؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ سودا ہو جائے تو پھر بھی انسان زندگی گزارے گا۔ پہلے اپنی خواہشات نفس سے من چاہی زندگی گزار رہا تھا، اب جو ہے اس اختیار سے چونکہ اس نے اپنا ہاتھ دھو لیا ہے، یا اس اختیار کو اس نے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کی صورت میں قبول کر لیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ زندگی تو اسے گزارنی ہے، اب اسے ایک طریقہ کار چاہیے زندگی گزارنے کا، ہدایت چاہیے کہ بھئی زندگی کیسے گزاریں۔ جو ہدایت آئے گی وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوگا۔ اب جو اس راستے پر چلا وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں، جس نے اللہ کے ہاتھ یہ سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے خریدار بن کے وہ سودا قبول کر لیا، انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب اس کو ہدایت تو چاہیے۔ اب وہ ہدایت اللہ تعالیٰ وہ اسے دے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے سے پہلے ہدایت کا انتظام ہوا، پھر انسان کا آغاز ہوا۔ کیسے؟ حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے، پہلے پیغمبر بھی تھے، پہلے ہدایت یافتہ انسان تھے اور ہدایت لے کے آئے تھے، ان کی اولاد ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہی تو اولاد تھی۔ تو ہدایت انسان کے آغاز کے ساتھ ہی ہدایت کا آغاز ہو گیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دیں، نمبر 1، پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پیغمبر علیہ السلام ہمیں دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر اللہ کا راستہ بتانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے، جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ دوسری جگہ یہی سیدھے راستے کے وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو لوگو، اے اللہ کے چاہنے والو، اے اللہ کو اپنا مقصود بنانے والو، اے اللہ کو اپنا محبوب تسلیم کرنے والو، اے طالبان مولا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ ہے قرآن، یہ میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں ان پہ نہ چلو، اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر خواہشات نفس کا اتباع کرو گے یہ سیدھا راستہ تم سے رہ جائے گا۔ تو سامعین اکرام، صراط مستقیم، سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا کہاں پہنچے گا؟ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ ہی اس کا مقصود ہے، انسان کا مطلوب ہے، محبوب ہے، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان۔ یہ مال و جان اصل میں انسان کے پاس ہے ہی کیا؟
اپنے جان کا اختیار ہے، پھر اپنے مال کا اختیار ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ اختیار ہے. یعنی ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو وہ اختیار ہے. اختیار اپنے جان پہ بھی ہے، مال پہ بھی ہے. جس طرح چاہے مرضی گزارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خریدار بن گیا ہے. عوض میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، عوض میں ان کو جنت میں لے گی. اب یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے. اب اس میں قتال فی سبیل اللہ، سامعین اکرام ذرا توجہ فرمائیں. انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی چلے. الا لہ الخلق والامر، دیکھو تخلیق اس کی ہے تو حکم اس کا چلنا چاہیے. افغیر حکم اللہ یبغون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ حکم چل رہا ہے، تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں. اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کے بندے بن کے رہیں. چاہتا یہ ہے، زبردستی نہیں ہے، چاہتا یہ ہے. رضا اس کی یہ ہے، مرضی اس کی یہ ہے کہ سب لوگ جو بھی جس روح کو بھی جسم ملے وہ دنیا میں آ کے اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، اور خود بھی اپنی خواہشات نفس کو استعمال نہ کرے، اور دنیا میں بھی من چاہے ظلم کا نظام نہ رہنے دے، ظلم کا راستہ روکے، خود بھی ظلم کے راستے پر نہ چلے. سامنے نے کہا میرے الفاظ کو ذرا سنیں. ظلم میں یہاں کہہ رہا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اب شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود، مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیں. اللہ تعالیٰ تو مقصود واحد ہے، آپ کسی اور طرف بھی دیکھنے لگیں تو یہ تو شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو محبوب واحد ہے، آپ کسی اور سے بھی محبت کرنے لگیں اللہ کے مقابلے میں، یہ تو شرک ہو گیا. قرآن کے روح سے یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں کہ جس طرح محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. شرک فی المحبت، شرک فی الاطاعت. اطاعت اللہ کا حق ہے. اللہ الہ واحد ہے، آپ اس کے سوا کسی اور ہستیوں کے بھی کہنے پہ چلتے ہیں، وہ آپ کا نفس ہے، وہ آپ کا معاشرہ ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہے. اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے علاوہ اگر کوئی کسی کا بھی حکم آپ نے مان لیا یا اس پر آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے، تو یہ شرک ہو گیا. سامنے کرام، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اس کے سماعت پہ مہر لگ گئی ہے، اس کی بصارت پہ مہر لگ گئی ہے. بہرحال دیکھیں، شرک فی الاطاعت، شرک فی المقصد، آپ کسی اور کو بھی چاہنے لگے، کسی اور کو بھی مقصود بنا لیا ہے. شرک فی المحبت، آپ کسی اور سے بھی پیار کرنے لگے ہیں اللہ کے سوا، کسی اور کو دل دے بیٹھے ہیں اللہ کے سوا، یہ شرک ہو گیا. یہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، شرک ظلم ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی تم شریک ٹھہرا لو، کسی چیز میں بھی، اطاعت میں، محبت میں، مقصد میں، کسی کو بھی تم شریک ٹھہرا لو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. شرک ناقابل معافی ہے سامنے کرام. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
مسلمانوں سے اگر گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، لیکن مشرک شرک یہ ناقابل معافی ہے سامعین کرام۔ اب اللہ تعالیٰ انسان یعنی شرک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لیکن اگر شرک پھیل رہا ہے معاشرے میں، ظلم پھیل رہا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھیں یہاں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ مقاتلہ کیوں اللہ کی راہ میں، آخر وجہ کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری بندگی ہو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی ہو۔ اب اگر کوئی کسی نے اللہ کو چھوڑ کے اور بھی محبوب بنا لیے ہیں، اور بھی مطلوب بنا لیے ہیں، اور بھی مقصود بنا لیے ہیں، اور بھی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا احیا نہیں چاہتا، ظلم کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے پھر طریقہ کار ہیں، پہلے تو دعوت ہے، یعنی دیکھیں قتال کس وقت ہوتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ یہ ظلم جو ہے یہ فتنہ ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور زمین میں حکم اللہ کا ہو۔ ٹھیک ہے، لوگ اگر بغاوت پہ آمادہ ہیں تو رہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ قتال کس وقت جائز ہے یا ہونا چاہیے۔ اول تو یعنی دعوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعنی ان کی ہدایت یہ تھی کہ تم جب بھی جاؤ کسی غیر مشرکوں کے پاس یا جہاں بھی، تو پھر پہلے تو تم ان کو دعوت پیش کرو، دعوت اسلام۔ اگر دعوت اللہ کا حکم تسلیم کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان بن جائیں تو تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات، نہیں قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم تسلیم نہ کریں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں اور من چاہی زندگی گزارنا چاہیں کفر اور شرک کی، تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام میں تلوار نہیں ہے، تلوار کے زور سے دعوت نہیں ہے۔ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اطاعت قبول کر لیں مسلمان کی، مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، حکم اللہ کا ہوگا زمین پہ، حکومت نہیں ہوگی ظلم کی، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو بغاوت پہ آمادہ ہیں رہیں، کریں، ذمہ بن کے رہیں، جزیہ دیں، یعنی ان کی جزیے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اب اسلامی حکومت پر ہے، ان سے کوئی قتال نہیں ہے، وہ مسلمان حکومت کے ذمہ ہیں، اسلامی حکومت ان کے مال و جان کی ذمہ دار ہے، اس کے عوض ان سے کچھ جزیہ لیا جائے گا۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ پھر اگر اسلام کی حکومت اللہ کا حکم بھی نہیں تسلیم کرتے اور مسلمان بھی نہیں ہوتے تو پھر قتال ہے، پھر قتال ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تیسرے مرحلے میں جنگ ہے، دو مرحلے آزاد ہیں۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو اپنی مرضی سے ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہتے مت ہو، ہم تمہارے مال و جان کی حفاظت رہیں گے، اسلام کی حکومت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تم اس میں رہو آزادی سے، اپنے عقیدے پر رہو، چلو کوئی بات نہیں، ذمہ بن کے رہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہونا چاہتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، دیکھیں اس میں یہ یعنی ایک غلط فہمی ہے
کہ قتال کو اللہ تعالیٰ یعنی بڑھاوا دیتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے، اس پہ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نائب جو ہیں وہ انسان ہیں، مومنین ہیں، ان کی پھر حکومت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے۔ بہرحال وہ میں موضوع نہیں لیتا، لیکن میں صرف قتال کا یہاں آپ نے اپنا مال و جان تو اللہ کے حوالے کر دیا، اب آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں، جان کو بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، دعوت آپ کا، یعنی آپ کے ذمے اللہ کے رسول کی مدد ہے، اللہ کے پیغام، اللہ کی جو منشا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی زمین میں اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کی حکومت ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے آسمانی کتب، تمام آسمانی کتب میں لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک لوگ ہوں گے، تاکہ وہ اللہ کی مرضی سے اللہ کا نظام نافذ کریں۔ آپ کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حقیقی حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت اچھی شق ہے کہ حقیقی حاکم جو ہے، اصلی حاکم اس مملکت کا اللہ ہے، ہم اس کے حکم کے مطابق اس زمین میں نظام قائم کریں گے جس کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ بھارت تو قتال فی سبیل اللہ، یعنی ایک انسان نے اپنے مال و جان کو بیچ دیا، اب کیا ہے کہ اس کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ پھر وہ جماعت جب پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے دین کو آپ نے پھیلانا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ کونے میں بیٹھ کے اپنے اللہ اللہ کریں، نہیں، آپ نے دیکھنا ہے پھر اور لوگوں، رسول کی ڈیوٹی کو آگے بڑھانا ہے، رسول کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے، ایک مسلمانوں کی جماعت قائم کرنی ہے، اور پھر جب جماعت قائم ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول کی دعوت کو پھیلانا ہے، اللہ کا جو مرضی ہے اس کو زمین پر نافذ کرنا ہے۔ تو جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اس کے ساتھ پھر جنگ کرنی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا مال و جان اللہ پہ بیچ دیا ہے تو آپ کو بیٹھنا نہیں ہے گھر میں کہ بس میں تو بس اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ کرنا ہوں، مجھے تو اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، نہیں، اعلی کلمت الحق کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کے مرضی کو زمین پر نافذ کرنے کا مشن اپنانا ہے، رسول کا مشن اپنانا ہے۔ بلغوا عنی ولو کان آیہ، پہنچاؤ، مجھ سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے دعوت کو پھیلائیں، پھر جب جماعت بن جائے تو پھر آپ نے اللہ کی مرضی کو پھیلانا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فتوحات جو ہوئی ہیں تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو غزوات کیے، پھر اب حضرت ابوبکر صدیق تھے، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں کافی مملکت اسلامیہ پھیلی ہے. یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ تو نہیں کہ بس آپ نے ایک یعنی حرص اور ہوس مملکت کی یعنی جاگیروں کے لیے چھیننے کے لیے لوگوں سے آپ نے تلوار سے کام لیا. ایسے تو بالکل بات نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے. مسلمان جہاں بھی گیا ہے یہ اصول ہے وہاں کا، دعوت کا اصول یہ ہے، دعوت کو اللہ کی دعوت کو زمین میں پھیلانے کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ نے دعوت دینی ہے. دعوت نہیں قبول کرتی اگر کوئی مملکت تو پھر اس کو قابو کرنا ہے، اس پہ اپنی حکومت اگر وہ تابع ہوتی ہے، مسلمانوں کے تابع ہوتی ہے، اسلام کی حکومت تسلیم کرتی ہے تو اس کو آزادی ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے سامنے، یہ غلط فہمی ہے، کبھی نہیں، وہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے، اللہ کی پالیسی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ تو جو میں آپ کو فتوحات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ تو ہم گئے ہیں، ہم نے دعوت پیش کی ہے، انہوں نے نہ دعوت قبول کی نہ اسلامی حکومت قبول کی، تو پھر ان سے جنگ ہے آج تک اور قیامت تک رہے گی. سامعین کرام، بدقسمتی سے یہ فریضہ ہم بھول چکے ہیں. ہم تو خود مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اوروں کو کیا دعوت دیں گے؟ آپ دیکھیں اسلام جو امہ ہے یہ تو خود شرک میں اور کفر میں اور بغاوت میں مبتلا ہے. یعنی زبان سے نہیں، اپنے اعمال ایسے ہیں اس کے جو شرکیہ اعمال ہیں، جو بغاوت پہ مبنی ہے. تو یہ تو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ایک پالیسی دے رہا ہے کہ تم نے جب تم مسلمان بن گئے، جب تم نے اپنے مال و جان کو بیچ دیا، اب تم نے اللہ کے مشن کو، اب اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نبی تو نہیں آئے گا. اب تم نے رسول کی دعوت پہنچانی ہے دنیا کے کونے کونے تک. یقاتلون فی سبیل اللہ، اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کی حکومت کو، اللہ کے حکم کو، ذمہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، تو پھر تم نے جنگ کرنی ہے، مقاتلہ کریں گے یہ اللہ کی راہ میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل بھی کریں گے اور خود بھی جان دیں گے. یہ کام ہے سامعین اکرام جو آج یعنی جو امت کا مشن ہونا چاہیے تھا. ہم تو سب کچھ بھول چکے ہیں، اپنا مقصود بھول چکے ہیں. دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہے، بدقسمتی سے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو گئے ہیں، بغاوت پہ آمادہ ہیں. یہ کیا معاشرہ ہے سامعین اکرام؟ اپنی حالت پہ تو ذرا غور کریں نا. تو یہ ایک پروگرام ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جان لیں گے بھی اور دیں گے بھی. جان دینی تو بہت آسان ہے، مومن کو اپنی جان تو ہے، یہ تو ایک سعادت ہے، یہ تو ایک سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ ایک دیتا ہے مومن کو، شہادت سے سرفراز کرتا ہے. شہادت ایک مرتبہ ہے یعنی جسے اللہ تعالیٰ مومن سے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہید بنائے. تو لیکن اصل جو چیز ہے سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے تو وہ یہی ہے. یعنی وقت تقریباً میرا اختتام پذیر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سودا کیا ہے، ہماری مال و جان کا، یعنی ہمارے اختیار کا، یعنی ہمارے طرز زندگی کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ تم نے یہ اختیار جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ اختیار تم خود نہ استعمال کرو. اگر تم اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم میری جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یہ مال و جان کا اختیار میرے ہاتھ میں بیچ دو.
اب بیچ کے جو ہے نہ صرف یہ کہ تم نے خود تم اس راستے پر چلنا ہے، میرے راستے پر تم نے چلنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس پہ یہ شخص چلے گا، جو نہ چلے اس کا زبانی اقرار کافی نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آج کل تو ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو دل اور نگاہ جو ہے یہ تو مسلمان ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یعنی کیسی بد نظری کر رہے ہیں، اور دل جو ہے یہ بھی مسلمان یعنی یہ اللہ کی اطاعت پہ آمادہ نہیں ہے، بدقسمتی سے، بدبختی سے ہماری۔ اور یہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط۔ آج ہم ارادہ کر لیں کہ نہیں، اللہ کا حکم چلے گا، میرے بدن پہ، میرے مال پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ کوئی مال کی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی آپ سے جو محبت ہے اس کی اپنا، دیکھیں ہر ایک نے اپنا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے، کیا خواتین اور کیا مرد، ایک لائف سٹائل ہے، ایک اپیرنس جو اس کی سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے۔ آپ دیکھیں پارلرز میں جو ہیں خواتین جاتی ہیں، پھر گھروں میں اپنی مرضی سے یہ فیشن، اپنی مرضی سے فیشن نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں تمام بوتیکس پہ، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھے سوٹ نہیں بناتے۔ یہ تو کبھی چست ہیں اور کبھی ڈھیلے ڈالے کپڑے ہیں، کبھی آستینیں ہیں، کبھی ہاف آستین ہیں، کبھی نہیں ہیں، کبھی پاجامے جو ہیں بالکل چست ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر، لباس کی تو ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، لیکن میں تو یعنی یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اصل میں دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ سامعین اکرام، گفتگو جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔